من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تخلیق آدم کا جو قصہ ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس جب قالا کہا رب کا تیرے رب نے، آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب۔ قالو کہنے لگے یا کہا کیا تجعلو تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی کہ اس زمین میں، یفسدو وہ جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے، دماء خون، ونحنو اور ہم، نسبحو تسبیح کرتے ہیں، بحمد حمد کے ساتھ، کا آپ کی، اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کی، کالا کہا انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے یا تم علم رکھتے، اور علامہ علم دیا یا سکھایا، آدم کو، اسماء نام، اسم کی جمع ہے یہ اسماء نام، کلہ سب، ٹوٹل، ہا چیزوں کے یعنی کلہ سب چیزوں کے، ثم پھر، عرضہ پیش کیا، ہم ان کو یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، علی پر، ملائکتی، فقالا پس کہا، انبئونی بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہاؤلائی ان سب چیزوں کے، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، قالو کہا یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانکا آپ پاک ہیں، لا نہیں، علم ہمیں یا جانتے ہم، لنا ہمارے لیے، الا مگر یا سوائے، ما جو، علمتنا علم دیا تو نے ہمیں، علمتنا عین لام میم علم، تا تو نے، نہ ہمیں، علم دیا تو نے ہمیں، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قالا کہا یا آدم اے آدم، انبئو بتاؤ، ہم ان کو یعنی کہ ان فرشتوں کو، باسماء نام، ہم ان چیزوں کے، فلما پس جب، انبأ بتائے، ہم ان کو یعنی کہ ان فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قالا کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور جانتا ہوں میں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے، ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جانے لگا ہے، ٹھیک ہے، تب، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس زمین میں وہ جو اس زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، ٹھیک ہے،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ بے شک یہ جو آیت ہے نا، یہاں سے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے آیت نمبر 30 سورۃ بقرہ کی آیت سے، یہاں سے تخلیق آدم کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے اور فساد پیدا کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیسے پتہ تھا کہ انسان یہ سب کرے گا؟ ٹھیک ہے، فرشتوں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں وہ جو خون بہائے فساد کرے۔ تو انہیں کس طرح پتہ تھا؟ انہیں اس طرح سے پتہ تھا کہ جب فرشتوں انسانوں سے پہلے نا جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، پھر انسانوں سے پہلے پھر جنات کو بنایا۔ جب جنات کو بنایا تو انہوں نے خون ریزی کی اور فساد شروع کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ میں اب اپنا نائب بنانے والا ہوں، انسان کو بنانے والا ہوں، تو انہیں لگا کہ یہ مخلوق بھی ویسی ہی ہوگی جیسی پہلی مخلوق، اور اسی لیے پھر وہ کہنے لگ گئے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو فساد کرے گا زمین میں اور خون ریزی کرے گا؟ ہم ہیں کس لیے ہیں؟ ہم ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم ہیں آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، حمد بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ٹھیک ہے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر کہا فرشتوں سے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے اور ہم نہیں جانتے وہ مگر سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ آیت ہے نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ آیت ہے تو چھوٹی سی، کوشش کریں اسے زبانی یاد کر لیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ پاک ہیں اور نہیں ہے ہمارے لیے علم مگر سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں دیا، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یہ آیت اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے۔ مطلب اگر اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کا سبق جلدی یاد ہو جائے یا پھر بھولے نہ، تو وہ یہ آیت اگر پڑھا کریں سبق یاد کرنے سے پہلے یا پھر ہر نماز کے بعد یا پھر صبح شام، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو یہ آیت پڑھنے سے ذہن کھل جاتا ہے اور مطلب سبق یاد رہ جاتا ہے اور جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرشتوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو پھر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم نہیں ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دیا، تو بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئُهُم بِأَسْمَائِهِمْ، کہا اللہ تعالیٰ نے اے آدم تم بتاؤ ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، پس جب انہیں یعنی کہ ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتائے، قَالَ کہا أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں کو کہا پھر کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں، پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے یہ تخلیق آدم کا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم ملا نا، کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کریں، اس کے بارے میں پھر وہ ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ جزاک